سے مسئلہ ختم نبوت کا بھی پتہ لگتا کہ سب سے آخری میں ثم جاءکم رسول، وہ میرا معزز مکرم رسول تم سب کے بعد تشریف لائے گا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی، اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو دائرہ اسلام سے ہے ہی خالی، وہ تو دجال اور کذاب۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے یہ پوچھنے لگ جائے، اچھا ذرا ایک معجزہ دکھائیے، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ بھی ذرا 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجیے چاند کے۔ یا اچھا ہمارے نبی علیہ السلام پیاسوں نے شکایت کی تو آپ نے ایک لوٹے میں اپنا دست اقدس رکھا کہ ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، ذرا آپ بھی دکھا دیجیے کمال۔ علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعوے دار تو الگ بات، نبوت کے دعوے دار سے کوئی علامت پوچھنے والا، اس سے معجزہ طلب کرنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ثم نے یہ فائدہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد فرما لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے بعد آئے، جیسا کہ خود آپ نے کہا، تو یہ کوئی ایسی مجلس منعقد ہوئی کہ جس میں سارے انبیاء جمع ہوئے ہوں اور انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہو، حضور کی مدد کرنے کا تذکرہ کیا ہو، کوئی ایسا بھی دور آیا؟ لیجئے میں آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے واقعہ معراج کی طرف آتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، بارہا رجب شریف میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ مناتے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید سے نص سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا لہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اس کے علماء نے 2 ترجمے کی، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع اور بصیر۔ اور اگر یہ ضمیر حضور کی طرف راجع ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ حضور سننے اور دیکھنے والے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ حضور سننے اور دیکھنے والے ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے۔ لیجئے آپ گفتگو کو سمیٹیے، ابن کثیر کو پڑھیے آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے احباب جو ہم سے مسلکاً اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ابن کثیر کو بہت بڑا مفسر مانتے۔ ابن کثیر نے معراج شریف کی آیت پر جو کچھ لکھا اس میں تقریباً 24 صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء گرامی لکھے اور یہ بتایا کہ یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے جسمانی معراج کے قائل۔ اور ابن کثیر کے علاوہ دیگر اور کتب میں جیسا کہ امام سیوطی کے خصائص کبریٰ، حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج النبوت ملاحظہ فرمائی، اسی طرح کتاب و شفا کی 2 شرحیں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری اور شہاب الدین خفاجی، بہت کچھ مواد اس میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام معراج کے شب مسجد اقصی، جب مسجد اقصی گئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور کا استقبال کیا۔ جبریل امین نے صخرہ چٹان میں اپنے انگلی سے سوراخ کر کے وہاں براق باندھی، صخرہ پر کھڑے ہو کر کے اذان کہی، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفیں بند گئیں۔ بتقاضۂ بشریت ہر نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا علیہ السلام کہ دیکھیں آج امامت کا شرف کسے عطا ہوتا۔ جبریل امی آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے حضور کا دست پرس پکڑ کر آپ کو آگے کیا، کہا یا رسول اللہ، ہر چند کے اس مجمع میں حضرت خلیل بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، لیکن آج امامت آپ فرمائیں گے علیہ السلام۔ اگر میں یہ کہوں
کہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، بات تو یہ بھی بالکل درست ہے، مگر میں یہ کہوں تو یہ شاید اور بھی اس سے اچھا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حضور کی اقتداء اور حضور علیہ السلام کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا، اور ہر نبی نے حضور کی شان میں خطبے کہے، استقبال کیا، ہر نبی نے حضور کی شان میں خطبے کہے، تو معلوم ہوا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، اس کا ایک منظر، ایک بزم ایسی سجائی اللہ تبارک و تعالی کہ جس میں اللہ کے حبیب بھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس میں جلوہ گر تھے۔ یہ جو لفظ لا تؤمنون بہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے امتی ہیں، اور یہ نقطہ بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی دعا کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو جس سے اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی امت سے گویا کتنی مشرف حضور کی امت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائی۔ میں پھر حوالہ دوں گا آپ کو ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ، اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک قلعہ فتح کیا جس کا نام تھا قلعہ تستر۔ قلعہ تستر جب فتح ہوا، فتح و نصرت حاصل کر لی، صحابہ کرام نے قلعے کا دورہ کیا، پورے قلعے کے کمروں کی تلاشی لی، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قلعے کے ایک کمرے میں ایک تخت ہے، ایک تخت پر ایک جسم لیٹا ہوا، روایت میں ہے کہ جو صاحب کا جسم تخت پر ہے ان کی گردن کے رگیں ایسی حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی زندہ آدمی سو رہا۔ صحابہ کرام نہ جان سکے کہ یہ کون، یہ کن کا بدن۔ صحابہ کرام نے جب کمرے کی تلاشی لی، کچھ دستاویز انہیں ملے، تو دستاویز پڑھنے کے بعد وہ دنگ اور حیران رہ گئے کہ یہ تو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ہے جو حضور علیہ السلام سے کئی سو برس کیا ہزار برس پہلے گزر گئے۔ تو انہوں نے قلعے والوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اور تمہارے خاندان آباء و اجداد نے ان کو کس لیے اس طریقے سے رکھا؟ انہوں نے جواب دی کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے قبیلے والوں نے ان کو اس لیے سنبھال کر کے رکھا کہ جب بھی کبھی قحط پڑتا، بارش نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے، اس تخت کو آسمان کے نیچے لے آتے تاکہ کوئی حجاب آسمان اور اس جسم میں نہ ہو، اور اس جسم کو جب ہم سامنے رکھتے تو فوراً بارش ہو جایا کرتی، اور پھر اس جسم کو ہم اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ کام ہم ان سے لیتے اور ان کی برکت سے پانی برستا اور بارش ہو جایا کرتی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اس واقعے کا ایک ورق الٹی، ایک ورق الٹنے کے بعد یہ روایت بیان کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جب میرا وصال ہو تو تیرا وہ آخری نبی یعنی نبی کریم علیہ السلام ان کی امت میری تدفین کرے، تو گویا آج ان کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کے خواہش مند ہیں اور امتی کے ہاتھوں سے سپرد خاک ہونا پسند کرتے ہیں، تو گویا سارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم ان پہ ایمان بھی لانا، ضرور ان کی مدد کرنا، اتنا۔ لیکن بات کو اور مضبوط بیان کیا گیا، اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں قالوا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو تو نے ارشاد فرمایا اس کے گویا مطابق ہوگا۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، پھر فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کس قدر پختہ
ایک عہد لے کر کے حضور علیہ السلام کو ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا، بلکہ دنیا میں بھیجنے کا اہتمام اور انصرام ہو رہا۔ پھر اس کے بعد بطور تنبیہ یہ بتایا گیا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب جو اس بات سے پھر گیا، اس کے قرار سے، تو وہ جان لو فاسقوں میں سے ہوگا، ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ رب کریم اپنے حبیب کا یہ میلاد بیان کر رہا، آپ کی دنیا میں آمد کا تذکرہ کر رہا، اور اس قدر عہد و پیما انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا جا رہا۔ آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے، تو بتائیے صاحب میلاد منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ لفظ میلاد کو کہیں وجود بھی ہمیں نہیں ملتا۔ جننے کیا کیا باتیں کرتے۔ آپ جانتے کہ کوئی آدمی، آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی آپ کو ایک گلاس پانی بھی پلا دے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ آپ گاڑی سے اتریں، کوئی آدمی آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولے، آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کی گاڑی کا دروازہ بند کر دے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی معمولی سا کام آپ کا کر دے، آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی اور اس پر ہم شکر ادا نہیں کریں، تو میلاد النبی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم منعقد کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب حدیث میں تو کہیں بھی پتہ نہیں لگتا، صحیح ستہ میں، کہ لفظ میلاد کا کہیں وجود ہو، بات اصل یہ ہے کہ یا تو لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، یا اگر پڑھی تو بالاستیاب نہیں پڑھی، اور میلاد سے بغض ہونے کی وجہ سے یہ عبارت کہیں ان کو نظر نہیں آئی۔ ترمذی شریف صحیح ستہ کی ایک کتاب، یہاں علماء کرام موجود ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ صحیح ستہ میں علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترمذی، یہ صحیح ستہ کی کتاب، اس میں علامہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر جو باب باندھا ہے، آج ہی آپ کہیں سے لیں، بلکہ حضرت اللہ مولانا قمر الحسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، یا حضرت اللہ مولانا غلام زرقانی صاحب کے پاس جائیے اور ترمذی شریف کا باب نکال کر دیکھیں حضور کی سیرت کا۔ علامہ ترمذی نے باب کا آغاز ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کون کہتا ہے کہ میلاد النبی کہیں سراغ نہیں لگتا؟ اور دنیا کا معمول یہ رہا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی دیلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنہ اٹھائیے، ایک پورا چیپٹر، ایک پورا باب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو کوئی شیخ محقق نے کہا وہ بھی سننے کے لائق۔ میں اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں، اس کی تلخیص، بلکہ فرماتے ہیں کہ شب برات اگر ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، شب قدر اگر ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی، شب معراج بھی ہمیں حضور کے صدقے میں ملی، لیکن شب میلاد وہ شب ہے کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے۔ تو جو شبیں حضور کو دی گئیں اور جس شب میں حضور تشریف لائے، تو دی ہوئی شبوں سے وہ شب سب سے افضل ہونا چاہیے کہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اور شیخ محقق قول سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اور وہ دن کے جس میں حضور تشریف لائے پیر کا دن ہے۔ بعض اکابر علماء کہتے ہیں کہ جمعہ تو حضور کے صدقے میں ملا، اور پیر وہ دن ہے کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ مجھے بتائیے جس دن حضور علیہ السلام ملے ہیں وہ دن کتنا شکر ادا کرنے کا، اور وہ دن کتنا معزز ہے۔ کسی شاعر نے اسے خوب کہا کہ مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے، اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کا صدقہ، اور کون نہیں جانتا ہمیں شب قدر ملی ہے تو حضور کے صدقے، شب معراج اگر ملی تو حضور علیہ السلام کے صدقے، شب برات اگر ملی تو حضور علیہ السلام کے صدقے، ہمیں جمعہ اگر ملا تو حضور علیہ السلام کے صدقے، رمضان اگر ملا تو حضور کے صدقے، روزے اگر ملے تو حضور کے صدقے، قرآن اگر ملا ہے تو حضور کے صدقے، بلکہ اہل سنت کا تو مشرب یہ ہے رحمان بھی اگر ملا ہے تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، کبھی غور کیا آپ نے یہ کائے کے لیے سجائی گئی؟ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ ذرا گھومیے دنیا، ذرا جنگل کو دیکھیے، باغ کو دیکھیے، باغوں کو دیکھیے، اللہ اکبر، جنگلات میں ایسا لگتا ہے کسی آرکیٹیکٹ نے
بڑے ڈیزائن بنا کر کے ان درختوں کو لگایا۔ میں سری لنکا کے دورے پر تھا، کینڈی ایک جگہ، ایک بہت بڑی نمائش ہے، میلوں پھیلی ہوئی ہے، تمام جتنے بھی دنیا بھر کے پھول اور درخت سب وہاں جمع۔ ایک درخت دوسرے سے بالکل مختلف ہے، دوسرا تیسرے سے مختلف ہے، ہر درخت کی ہر پھول کی خوشبو الگ، اور اس میں ندرت، اور اس کو دیکھیے آپ تو ہر ایک پھول ایک دوسرے سے جدا، اور اس میں وہ رونق ہے، ایسا حسن و جمال کا مرقع ہے کہ یہ سب چیزیں دنیا میں آئیں کیسے، یہ کائے کے لیے دنیا بسائی گئی ہے۔ تو اس لیے استاد زمن کہتے ہیں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان۔ تو یہ ساری کائنات اور یہ دنیا حضور کے لیے سجائی گئی۔ اب آئیے ذرا ہم تھوڑا سا اپنے کلام کو ذرا طول دیتے ہیں، اور مجھے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ میں بھی صبح 8 بجے سے بیٹھا ہوا، یعنی آپ کے 9 بج رہے تھے اس وقت سے میں بیٹھا ہوا آپ کے انتظار میں تھا کہ یہ پروگرام کب شروع ہو تو پھر میں گویا اپنا خطاب کروں۔ اب میں چند باتیں اور بیان کرتا ہوں۔ بزرگان دین کے مشرف سے، علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلوی، ان سب کی سند میں 2 شیخ ضرور آتے ہیں۔ ایک تو سند کا تعلق ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم صاحب۔ ایک سند حدیث ہمارے پاس ہے کہ اس سند میں ہے حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے سند حدیث لانے والے حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا وصال 1052 ہجری میں ہوا۔ اب ان کی ہم چند باتیں عرض کرتے۔ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، سب کی سند میں آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ آپ کو ملیں گے، یا شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں ان کا مشرب کیا تھا میلاد کے بارے میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب در السمی فی مبشرات نبی الامین، یہ ان کے مکاشفات پر مشتمل ہے، اس میں کشف جمع کیے گئے۔ اس میں وہ اپنے والد ماجد سے نقل کرتے کہ میرے والد گرامی ہر 12 ربیع الاول شریف کو محفل میلاد کرتے اور خوب کھانا پکتا اور گویا لوگوں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ میلاد کا جب وقت آیا، اتفاق تھا کہ ہاتھ تنگ تھا، کچھ پیسے نہ تھے، جیب میں ہاتھ ڈالے، چند ٹکے مل گئے۔ اس زمانے میں چند ٹکوں کا بھی کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا۔ چنے منگا لیے گئے، محفل میلاد ہوئی اور شرکاء میلاد میں چنے تقسیم کر دیے گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ میں نے اسی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں مسرت فرما رہے ہیں، تحسین فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کوئی لاکھوں یا 1000 روپے کی ضرورت نہیں، پیارے مصطفیٰ کے وہ سرکار ہیں کہ جہاں معمولی معاملات جو ہے وہ بھی چنے تک بھی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے خلوص کا پیدا ہونا، للہیت کا پیدا ہونا، عشق مصطفیٰ کا دل میں پیدا ہونا، اس سرکار میں تو سب کچھ قبول ہو جاتا ہے۔ اب آئیے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مصبت من سنہ میں پورا باب ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں، تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی۔ میں آپ کو ایک دوسری کتاب کا نام دیتا ہوں، اخبار الاخیار، ہمارے یہاں کراچی سے چھپی، اور الحمدللہ یہ بھی شاید شیخ موقع کی کرامت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیے۔ اس کتاب کا ترجمہ 2 علماء دیوبند نے کیا، ایک صاحب کا نام تھا مولوی محمد فاضل، دوسرے صاحب کا نام تھا مولوی عاشق الہی میرٹی بلند شہری۔ ان دونوں نے ترجمہ کیا، کراچی سے جو چھپی مدینہ پبلشنگ سے، اس کا صفحہ نمبر 624 پر یہ عبارت ہے۔ شیخ محقق نے اپنی اس کتاب میں سینکڑوں بزرگوں کے واقعات لکھے، اور کوئی ایسے بزرگ بھی تھے کہ جن کے واقعات نہ ملے تو آپ نے 2-4 سطروں میں بھی نام لکھ دیا کہ یہ بزرگ کب پیدا ہوئے، کہاں وصال ہوا، کہاں ان کا مزار ہے، 2-4 لائنوں میں آخری میں ذکر کرتے ہیں خود اپنی ذات کا۔ میں عبدالحق کون،
ہم ترکی النسل، میرے والد کا نام سیف الرحمان تھا وغیرہ۔ تفصیل لکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کا عجز اور ان کے سائے، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، عبدالحق کے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں جو میں تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، مگر یا ارحم الراحمین ایک عمل یہ ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں شاہ محمدی دہلوی یہ بھی کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں جب مسلمانوں کی زبان فارسی تو فارسی زبان میں حدیث کے شرح کوئی نہیں، تو میں نے مشکاہ شریف کی شرح یہ فارسی زبان حضور علیہ السلام کی سیرت پر فارسی میں اس زمانے پورے ہندوستان میں کوئی کتاب نہیں۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محمدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت بڑی ضخیم 2 جلدیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر لکھی، یہ پیش کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ یہ کتابیں میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یقیناً قبول ہوں گی، یا میں یہ حدیث کی شرح تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اور بھی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، اسی ایک کا تو نام لے لے۔ شیخ محقق فخر کس پر کرتے ہیں یہ یاد رکھیے آپ، اور اس کو سنیے، کہتے ہیں یا ارحم الراحمین عبدالحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، مگر اے اللہ عبدالحق کے پاس ایک عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور یہ تو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہ یا کبھی بھی تیرے دربار سے اس نیکی کو مسترد نہیں کیا جاتا۔ میرے مولا کیا جگہ ہے کہ جہاں محفل میلاد ہو اور اس سے زیادہ برکتیں کہیں نازل ہوں؟ کہا کہ سال ہر سال اس جگہ برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات الحمدللہ دنیا اور مافیہ میں ہمارا کوئی سہارا ہے، نجات کا شفاعت کا کوئی سہارا ہے، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی وقت نہیں دیتے، ارے کیا ٹھیک ہے بس ایک نبی تو تھے وغیرہ، یا تو ایک بشر تھے، جیسے کہ قمر الحسن صاحب نے بھی استیاب اس کا رد کیا کہ کسی صحابی نے اس پر فخر نہیں کیا کہ وہ بشر ہیں، یہ تو کافروں نے کہا۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہی بشر ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنانے کے لیے، کیا اور کوئی نہیں ملا تھا وغیرہ وغیرہ۔ جناب یاد رہے اہل سنت و جماعت حضور کو بشر تو کہتے ہیں مگر بے مثال بشر کہتے ہیں، انسان تو ہیں بے مثال انسان، جیسے اعلیٰ حضرت حاضر نے ترجمہ کیا کہ خلق الانسان علمہ البیان، تو سب نے ترجمہ کیا پیدا کیا انسان کو، اور امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسانیت کی جان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انسانیت کی جان، عزیزان گرام، وہ اگر نہ ہوتے تو دنیا اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی کہلانے والے، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو ڈاکٹر اقبال نے سمجھ لی۔ ڈاکٹر اقبال کوئی مفسر نہیں تھا اور کوئی محدث نہیں تھا، مگر کتنی پیاری بات کہہ گیا۔ وہ کہتا ہے ہو نہ ہی پھول تو بلبل کا تھرم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ ساری کائنات کی بھاریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، بلکہ وہ اس دنیا کی جان اور وہ آخرت کے بھی جان ہے، بلکہ میں کہوں کہ وہ تو ایمان کی بھی جان۔ اور کیسی ایمان کی جان؟ اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی اپنی رباعی میں گھنٹوں کی تقریر کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ کتنا پیارا کلام ہے، کہتے ہیں اللہ کی سابقت شک ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم اور آپ یقیناً حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رحمت کے برکت کے متمنی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے متمنی ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے صدقے میں اپنی نعمت میں اپنی رحمتوں میں نوازے گا۔ میں تمام خواتین و حضرات سے عرض کروں گا، آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو اپنے بچوں میں اپنے بچیوں میں اجاگر کیجیے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں اس کی تبلیغ کریں، بغیر حضور کے عشق کے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کچھ نہیں، یہ سب کا منہ پہ مار ہے۔ کوئی ایسی مثال دکھائیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا منکر ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار، اس کی نجات ہو گئی؟ کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ البتہ ایسا ضرور ہے، یقیناً ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، ہم سے کوتاہیاں ہوتی، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغاوت سے بچائے۔ ہم حضور کے باغی نہیں ہیں، گناہ گار ضرور ہیں اور اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام دربار کے باغی نہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کو عشق مصطفیٰ، صحابہ کرام کا عشق اور اہل کرام کا عشق، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق، نماز کا ذوق پیدا کیجیے۔ اور دیار غیر میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اپنی اولاد کو گشتی سے بچائیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا شوق دلائیے اور ابتداً ان کو اسلام کی تعلیمات سے بہراور کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں دیار غیر میں رہنے کے بعد ہلاکتیں ہمارا مقدر نہ بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی کہ آپ کے شہر میں الحمدللہ اکابر علماء کرام موجود ہیں، اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ذہن کو برگشتہ کرنے کی بجائے آپ ان سے رہنمائی لیں اور ان سے مسائل سیکھیں، ان سے کچھ حاصل کریں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ سب سے اہم گہوارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج اور سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اب ماں اپنے اولاد کو جب پالے تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ سکھائے، تب تو ہم وہاں بھی رہ کر کے سرخرو ہوں گے، یہاں بھی رہ کر کے سرخرو ہوں گے۔ یہ میرا پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول فرما اور میری بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہم تمام شرکا کو محفل میلاد کی برکتوں سے متمتع فرمائے۔ میری دعا ہے جو میلاد شریف کا جلوس نکلنے والا ہے اور جو میری غیر موجودگی میں جو پروگرام ہوں گے آپ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی کامیاب اور کامران فرمائے۔ عموماً لوگ جدا ہوتے کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تبارک و تعالی گویا جب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی آپ دعا فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں امریکہ آنے کے بعد وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ گزارشات کروں گا، تقریر کروں گا۔ یہ دعا آپ کے ذمہ میں ہے۔ جن حضرات نے اس اجلاس کو، اس جلسے کو منعقد کرنے دام دل میں قدم سب نے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو خواتین و حضرات دور دراز سے چل کے آئیں ان کی اس صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تمام علماء کی اجازت سے دعا گو ہوں اور میرے بعد بھی علماء کرام دعا فرمائیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کیجیے خواتین و حضرات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا انک رؤوف رحیم۔ دعا کیجیے۔ جو علماء کرام یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ آپ کے ہمارے سلوں پر سلامت رکھے، ان کی دینی خدمات قبول فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جتنے احباب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بارگاہ رب العزت میں ملائے کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں مولائے کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام امراض سے انہیں سبکدوشی عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کیجیے ہماری سرزمین پر، آپ کی سرزمین پر جو ہمارے والدین، بھائی بہن، اعزاء اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، اقارب خیر جو اس دنیا سے چلے گئے،
دعا کیجئے مولا کریم سب کو غریق رحمت فرما، سب کو جوار رحمت میں عطا فرما، جنت الفردوس سے مقام عطا فرما، صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما۔ دعا کیجئے مولا کریم ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرما، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو الہی کریم بے دینوں کے مکر و قید سے بچا، تمام زمانے کے فتنے و فساد سے مسلمانوں کو بچا، مذہب مہذب سنت و جماعت پر گامزن پر اسی پر قائم اور قائم رکھ، اپنے بزرگوں کے اپنے مشائخ کے مسلک پر ہمیں زندگی، اپنے مشائخ اور اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے زندگی اور موت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، تمام اہل محفل جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا سب پر اپنی باتوں کا طول فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، آمین یا رب العالمین، جاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاة و تسلیم۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام موجودہ حضرات، خواتین و حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، سب میری جانب سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے کیا ہے ادھر۔ سوا 12 ایک گھنٹہ ہوگی۔ ہاں اس میں خالی کافی ہیں۔ ہاں سلام ہوگا نا۔ اچھا ہاں آواز آ گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سلام پڑھوائیے کھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے سلام پڑھوائیں۔ ہاں سلام پڑھائیے بھائی۔ بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، افروز ساتھ پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، پڑھ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ
صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. رب کریم شروع سے لے کر کے آخر تک جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت حمد و نعت بیان ہوا یا شاہ صاحب نے جو ارشادات فرمائے، اس میں اگر کوئی شرعی سقم یا غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے. اس کو اپنی بارگاہ کرم میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ کرم میں شرف باریابی سے نوازتے ہوئے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. محفل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، گناہوں کو بخش دے. جتنے بھی سیئات صغائر و کبائر ہوئے ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. خاتمہ بالخیر فرما، قبر کی منزل، حشر کی منزل سب کو آسان فرما. ہمارے آباء و اجداد جو گزر کر کے اپنے اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہے، ہر مسلمان کی قبر سے عذاب کو اٹھا لے اور محفل پاک مصطفیٰ ربیع النور شریف میلاد طیبہ میلاد پاک مصطفیٰ کے برکات، وسائل، سعادات سے ان کی قبروں کو مقتدر نور بنا دے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خصوصی فضل و احسان فرما. مسلمان دنیا کے گوشے میں آباد ہے اللہ، ہر مسلمان کو عزت، وقار اور تمکن عطا فرما والی کی. الہ العالمین بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، بھائی بہن، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی جائز تمنا اور ضرورت ہے. یا اللہ تو دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں اپنا دست گناہ اٹھائے ہوئے ملتجی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنا ہے اسے پوری فرما اور مالک مولا گناہوں سے ہم کو بچا دے. اس سرزمین پر ہماری مستقبل کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا، دین کا ناشر بنا، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کا خادم بنا کر کے قائم و دائم فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے اس مذہب کے انعقاد میں کسی بھی نوع سے دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں حصہ لیا ہو، خدمات کی ہو، اس کو منعقد کرنے میں محنتیں کی ہیں، یا اللہ تو ہی اس کا اجر عطا فرما. اس بنیاد پر کہ تو عظیم، تیرا محبوب عظیم، تیرے محبوب کا ذکر بھی عظیم ہے. اس عظمت کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی ہے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے مالک مولا. اور پرسوں جو جلوس نکل رہا ہے الہ العالمین اس کو اسی حسن اہتمام کے ساتھ قائم و دائم فرما جس حسن اہتمام کے ساتھ یہ اب تک نکلتا رہا ہے، رواں رہا ہے، جاری رہا ہے. اور بزم مصطفیٰ کو مزید حوصلہ عطا فرما، ان کی ہمت افزائی فرما، ان کے حوصلوں میں جلا عطا فرما اور ان کے جذبات کو مالک مولا مزید امنگیں عطا فرما کہ یہ اور آگے بڑھیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فروزہ شمع اس شہر ہی نہیں بلکہ اس پورے اسٹیٹ کے اندر گوشے گوشے میں پھیلا دے. ان اللہ و اور مالک مولا پیر طریقت سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ مدد العالی کو شفائے کامل و عالی عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ملت اسلامیہ پر دیر تک دراز فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے فیضان کو جاری فرما. اور علماء اہل سنت جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے شاہ صاحب کی خدمت میں ہدیہ امتنان اور تشکر عرض ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ان ہدیہ تشکر و امتنان کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو دعاؤں سے نوازیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात माँ हज़रत तैयार है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि खाना तनावुल फरमाने। एहतियातन मैं आपकी खिदमत में सारे ऐलानात दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। अब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। एहतियातन मैं आपकी खिदमत में सारे ऐलानात दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। हिजाज